إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ سبحانہ و تعالی سورہ توبہ میں فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو کتاب لکھی تھی کائنات سے پہلے، اس میں اللہ نے سال کے 12 مہینے لکھے. منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے. ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے، یہ سچا دین ہے، یہ کھرا دین ہے کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ ان حرمت والے مہینوں میں تم اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو. یہ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ان حرمت والے مہینے کی قدر کرو، ان کی حرمت کا خیال رکھو. حالانکہ اس وقت تو کافر بھی حرمت والے مہینوں کا احترام کرتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کو پتا تھا ساری صدیوں کا کہ بعد میں کیسے کیسے گل کھلائے جائیں گے. تو اللہ پاک نے پہلے ہی کہہ دیا ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم، نہ کسی اور پہ ظلم کرو اور نہ اپنی جانوں پہ ظلم کرو. اور ان 4 مہینوں میں سے خاص طور پہ جو شان اور عظمت والا خاص شان والا مہینہ ہے وہ محرم والا مہینہ، جو مہینہ ہم گزار رہے ہیں. بخاری شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ شہر اللہ المحرم، کہ محرم والا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے. ویسے تو سارے ہی اللہ کے مہینے، جس طرح آسمان سے جتنی کتابیں آئی ہیں ساری ہی اللہ کی کتابیں، لیکن خاص طور پہ قرآن پاک کو اللہ نے کہا ہے کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب ہے. ساری مسجدیں ہی اللہ کے گھر ہیں، لیکن مکہ والا جو بیت اللہ ہے اس کو بیت اللہ اللہ نے کہا ہے یہ اللہ کا خاص گھر ہے. اس طرح یہ محرم سارے مہینے ہی اللہ کے ہیں، لیکن محرم خاص اللہ کا شانوں والا، عظمتوں والا، احترام والا مہینہ ہے. اور اس مہینے میں تو خاص طور پہ خیال کیا جائے کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، کسی پہ بھی ظلم نہ کرو اور اپنے اوپر بھی ظلم نہ کرو. لیکن ہمارے ہاں جب یہ حرمت والا مہینہ محرم شروع ہونے کی دیر ہے، پھر کن کن کی پگڑیوں کو اچھالا جاتا ہے، کن کن کے ایمانوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے. جو اولین تھے، حالانکہ ہمارے دین نے تو ہمیں یہ بولا ہے کہ جو گزر چکے ہیں ان کو چھوڑ دو، تم اپنی بات کرو، تم خود دین پہ آؤ. موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے کہا تھا اور فرعون کے فوجیوں نے کہا تھا موسیٰ
اب تو دین لے کر آ گیا ہے، جو ہمارے پچھلے ہیں ان کا کیا بنے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کتنا پیارا جواب دیا، قرآن میں ہے، سورۃ طٰہٰ، کا علمھا عند ربی، ان کا علم میرے رب کے پاس ہے، ان کو چھوڑو، تم اپنی بات کرو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں تعلیم یہی دی۔ بخاری شریف میں، حدیث کی تقریباً ہر کتاب میں آپ نے فرمایا لا تسبوا الاموات، جو دنیا چھوڑ جائے اس کو برا بھلا نہ کہو، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَىٰ مَا قَدَّمُوا، انہوں نے جیسے بھی اعمال کیے وہ اپنے اعمال کی جزا سزا بھگت رہے ہیں، تم ان کو چھوڑو، تم اپنی فکر کرو۔ لیکن آج شیاطین نے ہمیں کس طرف چلا دی؟ اگر تو کوئی نکتہ دان ہی ہے، تو نے بڑی تاریخ پڑھ لی ہے، تو نے بڑا ہی مطالعہ کر کے چھان بین کر کے، صحابہ اکرام میں سے کسی صحابی کو کوئی غلطی تیرے ہاتھ آ گئی ہے، تجھے کس نے کہا کہ وہ پیغمبر تھے ان سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ وہ پیغمبر نہیں تھے، وہ اللہ کے محبوب پیغمبر کے صحابہ تھے اور انسان تھے، ان سے کمیاں کوتاہیاں ہو سکتی، لیکن اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں کیا کہا ہے؟ قرآن سے میں عرض کر رہا ہوں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے یہ بات، والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اللہ نے جہاں جنتیوں کا تذکرہ کیا ہے، صحابہ کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے کہا ہے، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے، ان کے بعد مسلمان ہوں گے، ان کے بعد ایمان پہ آئیں گے، ان کا بول یہ ہوگا کہ اللہ تو ہمیں بھی معاف کر دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف کر دے جو ہم سے پہلے گزر چکے، ہمیں تو حکم ہے ان کے لیے بخشش کی دعا کرنے، اور دعا کرنے کا وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمارے دل میں ان کے بارے میں کوئی بھی میل کچیل نہ آئے۔ یہ قرآن پاک ہے، تو اپنے مولوی سے ترجمہ سی، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اے اللہ جو ہم سے پہلے مسلمان گزر چکے، ایمان والے گزر چکے، اے اللہ ان کی کوئی بھی میل کچیل، ان کی دشمنی ہمارے دل میں نہ آئے، ان کی دشمنیوں سے ہمارے دلوں کو پاک کر دے۔ وہ بڑی عظیم ہستیاں تھیں، ان عظیم ہستیوں میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو اہل بیت سے محبت اور پیار میں اخیر کرتے ہیں اور باقی صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، اور کئی ایسے ہیں جو صحابہ اکرام میں محبت میں بہت آگے نکلے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ لیکن قرآن و حدیث ہمیں اعتدال کا درس دیتا ہے، صحابہ بھی ہماری آنکھوں کے تارے اور اہل بیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والے وہ بھی ہمارے دل کے ٹکڑے، ان سے بھی محبت اور پیار ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جناب حسنین کریمین، ان کا تو کیا ہی کہنا، ام الفضل سیدنا عباس کی بیوی کہتی ہے ایک رات میں سوئی ہوئی تھی، اچانک انی رأیت فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا کہ ان عضوۃ من رسول اللہ فی حجر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے ایک ٹکڑا کٹ کے میری گود میں آ گرا، اتنے میں گھبرائی ہوئی کھڑی ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کا ٹکڑا الگ ہو گیا، آپ کا ٹکڑا میری گود میں گرا،
میں گھبرائی ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں. اللہ کے رسول، اس خواب نے مجھے پریشان کر دیا. کیا خواب دیکھا؟ ان عضوۃ من اعضائک فی حجری، آپ کے جسم کا ٹکڑا میری گود میں آ گرا ہے. کہا ام الفضل، اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اللہ میری بیٹی فاطمہ کو بیٹا عطا کرنے والا ہے. میری بیٹی کے گھر بیٹا پیدا ہونے والا ہے اور تم اس کی پرورش کرو گی. اس کی تعبیر یہ ہے. سیدہ ام فضل کہتی ہیں پھر سیدہ فاطمہ کے ہاں بیٹا پیدا. فحنکہ رسول اللہ، واو حسن تیری عظمت کو سلام ہے. فرماتی ہے میں اٹھا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو لیا، اس کو منہ میں چبایا اور سیدنا حسن کو میرے حبیب علیہ السلام نے کھجور سے گٹتی دے دی. میرے حسن کے پیٹ میں دنیا میں آنے کے بعد اگر پہلی خوراک گئی ہے تو میرے محبوب پیغمبر کا لعاب گیا ہے. یہ وہ جناب حسن رضی اللہ تعالی، جناب علی پاک نے ان کا نام حمزہ کی یاد میں حمزہ رکھ دیا. پھر اللہ نے رحمت کی، اللہ نے ایک اور بیٹا دیا. فہنا کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی گڑتی تھی. جناب علی نے ان کا نام جعفر رکھا. سلسلۃ الحدیث سیاح میں لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن چلتے چلتے سیدنا علی بیٹی فاطمہ کے پاس آئے. آپ نے فرمایا علی، او بیٹا فاطمہ، ان اللہ امرنی ان اغیر اسم ہذین، اللہ نے مجھے آج حکم دیا ہے کہ میں اپنے ان بچوں کے نام تبدیل کر دوں. نام کیا رکھنے ہیں؟ کہا علی و فاطمہ، ہمارے بچوں کے نام بھی اللہ نے عطا کیے کہ بڑے کا نام حسن رکھ دو اور چھوٹے کا نام حسین رکھ دو. اتنے میں جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ چلنے پھرنے والے ہو گئے. سیدنا انس فرمایا کرتے تھے بخاری شریف میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورے خاندان میں سے جس کا چہرہ آپ سے ملتا تھا وہ جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں ما رأیت الحسن قط الا فاضت عینا، جب بھی میں حسن کو دیکھتا ہوں تو مجھے میرے حبیب کی یاد آتی ہے اور میری آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے، کیونکہ حسن کے چہرے میں مجھے میرے محبوب کی تصویر نظر آتی. حسن کی شکل بالکل ویسے تھی جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت تھی. صحیح البخاری میں جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے زور کی نماز پڑھائی اور مسجد سے باہر آئے. جناب علی پاک ان کے ساتھ ہیں. دیکھا سیدنا حسن بچوں کے ساتھ کھیل رہے. جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے آگے نکلے، جناب حسن کو پکڑا، ان کو بوسہ دیا اور ان کو اپنے سینے سے لگایا اور پھر فرمایا بی ابی شبیہم بالنبی ولا شبیہم بعلی. علی، سچی بات یہ ہے کہ حسن کی شکل تجھ سے نہیں ملتی، حسن کی شکل تو میرے محبوب پیغمبر سے ملتی. وعلی یذھب. اور جناب علی پاک یہ بات سن کے مسکرانے لگے، ہنسنے لگے کہ حسن اس کا مطلب ہے ددیال پہ نہیں گیا، اس کی شکل ننیال پہ گئی. جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ کی شکل و صورت
میرے محبوب پیغمبر سے ملتی تھی. اور آپ نے ایک مجلس میں فرمایا بھی، کیا میرے صحابہ، الحسن منی، میرا حسن مجھ سے ہے، حسن میری نسل میں سے. کسی کی نسل اللہ بیٹوں کی طرف سے چلاتا ہے، لیکن میری نسل اللہ نے میری بیٹی کی طرف سے چلائی. جناب حسن سے میرے حبیب بڑا پیار کرتے. سیدنا برا بن عازب کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، آپ نے جناب حسن کو اپنے کندھے پہ اٹھایا ہوا، صحیح البخاری میں کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے، اور آپ تشریف لا رہے ہیں. میں نے عرض کیا، اللہ کے حبیب، آپ اپنے اس بیٹے سے بڑا پیار کرتے. آپ نے فرمایا، برا، میں ان سے پیار کرتا ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں. پھر آپ نے ان کے لیے دعا کی، اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ، اپنے اس بیٹے سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر، تو بھی اس سے محبت کر. اپنے بچوں کو دعائیں دیا کرو، بد دعائیں سے بچا کرو، اپنے بیٹوں کو دعائیں دیا کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے، آپ دعا دیتے تھے. اور صحیح البخاری میں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے خاموش خاموش، ایسے لگا جیسے آپ پریشان ہیں. میں بھی آپ کے ساتھ چلنا شروع کر دیا. نہ میں نے آپ سے بات کی، نہ آپ نے مجھ سے بات کی. آپ سیدھے گئے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے سین، اور آپ نے جاتے ہی کہا، اسما لوکاؤ، این لوکاؤ، میرا ننھا کدھر ہے، میرا پیارا بیٹا کدھر ہے، میرے بیٹے کو لاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اچھے ناموں سے بچوں کو پکارا کرتے. ہم بھی اپنے بچوں کو جب پکاریں اچھے نام سے پکاریں، اچھے اچھے ناموں سے پکارا کریں. یہ بھی حبیب علیہ السلام کی پیاری سنت. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں، سیدہ فاطمہ نے بولا، ابھی آ جاتے. کہتے ہیں میں سمجھ گیا، لگتا ہے حسن کو کپڑے وغیرہ پہنا رہی. تھوڑی دیر کے بعد جناب حسن دوڑتے ہوئے آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فعانقہ، آپ کے سینے کے ساتھ چمٹ، فقبلہ، آپ نے جناب حسن کو بوسہ دی اور پیار کرنے لگے. اور پھر آپ نے دعا کی. دعا کرتے ہوئے آپ نے کہا، اللہم انی احبہ، اللہ میں اس سے بڑا پیار کرتا، فاحبہ، تو بھی اس سے پیار کر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے بچوں کو دعائیں دیا کرتے تھے، دعائیں. سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آج جمعے کا دن ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے خطبے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، اور آپ نے جناب حسن کو اٹھایا ہوا ہے. حسن آپ کے سینے کے ساتھ لگے ہوئے، کبھی آپ کندھے پہ بٹھا دیں، اور آپ نے خطبہ ایسے ہی شروع کر دیا. جناب حسن کو آپ نے اٹھایا اور آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. کبھی آپ ہماری طرف دیکھتے ہیں، کبھی آپ جناب حسن کی طرف دیکھتے. اور اچانک ہی آپ نے فرمایا، اے میرے صحابہ، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے. ایسے اچھے اچھے نام لیا کرو اپنے بچوں کے. آج کل زبانوں پہ اچھے نام کہاں آتے. کئیوں کو ہم نے سنا ہے، کوئی اپنے بیٹے کو کتا کہتا ہے، کوئی سور کہتا ہے، کوئی سانپ کہتا ہے، طرح طرح کے گندے القابات. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پیارے نام لیتے تھے. آپ نے فرمایا، میرے صحابہ، ان ابنی ھذا سید،
میرا یہ بیٹا سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح بینہما بین فئتین عظیمتین من المسلمین، ہو سکتا ہے ایسا زمانہ آئے، تم میں سے شاید کوئی وہ زمانہ دور دیکھے کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالی میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کی بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروا دے۔ بچوں کو صلح سکھوایا کرو، صلح کی بات کیا کرو۔ آج کل گھروں میں صلح کہاں ہے؟ ہمارے گھروں میں بچے گالیاں سیکھتے ہیں، کبھی باپ گالیاں دیتا ہے، کبھی ماں گالیاں دیتی ہے۔ جن گھروں میں گالیوں کی آوازیں آئیں تو پھر بچے قرآن سیکھیں گے؟ بچے بھی ادھر سے گالیاں سیکھیں۔ گھر میں صلح رکھی کرو، بچوں کو یہ دکھایا کرو کہ غصہ نہیں کرنا۔ پچھلے خطبے میں ساتھی عرض کر رہے تھے کہ غصے پہ ہی کوئی عمل کر لے تو بہت ہے۔ میرے صاحب تیرا بیٹا سردار بن سکتا ہے، اس کو سکھا دے کہ بیٹا غصہ نہیں کرنا۔ کیسے سیکھے؟ جب تو گھر میں غصہ کرے گا، جب تیری بیوی گھر میں غصہ کرے گی نہیں، جب گھر کا ماحول اچھے اخلاق والا ہوگا، جب بچے کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ غصہ بھی کوئی چیز ہوتی تو پھر بچہ اچھے اخلاق والا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سرداروں کی، اپنے سردار بچوں کی تربیت کیسے کر رہے ہیں کہ ان کے ذریعے اللہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروا دے۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بھی پھر چلنے پھرنے کے قابل ہو۔ اب تو دونوں شہزادے آپ کے ساتھ آتے جاتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، صحابہ آپ کے انتظار میں تھے۔ آپ کے ایک کندھے پہ جناب حسن ہے، دوسرے کندھے پہ جناب حسین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے آ رہے ہیں، صحابہ نے عرض کیا انک لتحبہما یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب ان دونوں بچوں سے تو آپ بڑا ہی پیار کرتے۔ تو آپ نے فرمایا من احبنی فلیحب ہذین، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ ان سے بھی محبت کرتا ہے۔ ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جو ان سے دشمنی رکھتا ہے اس کی دشمنی میرے ساتھ ہے۔ حسین سبتم من الاسباط، آپ نے فرمایا لوگوں حسین میری نسل سے ہے، حسین بھی میری نسل ہے، حسن بھی میری نسل۔ ان سے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے وہ پیار کیا ہے کہ ایک باپ کے لیے یہ مثالی محبت ہے، مثالی پیار ہے۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں ہماری اولادیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اپنے بچوں کے لیے ہر وقت گرم ہی نہ رہا کرو، کبھی نرم طبیعت بھی استعمال کیا کرو، کبھی ان سے لاڈ اور پیار بھی کیا کرو۔ سیدنا اسامہ بیان کرتے کہ رات کی تاریکی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کام آیا، دروازے کو دستک دی، آپ باہر تشریف لائے، سردیوں کا موسم ہے، آپ نے چادر اوڑھی ہوئی ہے اور آپ کے بازو اس طرح پھیلے ہوئے۔ میں نے جو بات کرنی تھی وہ بات کی، پھر میں نے عرض کیا اللہ کے حبیب من ھذا الذی مشتمل علیہ، یہ آپ مجھ سے کیا چھپا رہے ہیں؟ آپ کی چادر کے نیچے کیا ہے؟ آپ نے فوراً ہی نا دامن کو پھیلا دیا۔ میں نے کیا دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے ساتھ ایک جانب سیدنا حسن چمٹے ہوئے، دوسری جانب سیدنا حسین چمٹے ہوئے۔ میں سمجھ گیا کہ لگتا ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ساتھ آج حسن و حسین بھی لیٹے ہوئے تھے۔ دروازے کو دستک ہوئی تو آپ نے ان کو بستر پہ نہیں چھوڑا، اٹھا کے ساتھ ہی باہر لے آئے۔
میں نے عرض کیا انک لتحبہما، آپ ان سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے اسامہ، ھذان ابنایا وابن ابنتی، کاش آپ عربی جانتے ہو، ھذان ابنایا وابن ابنتی، اے اسامہ یہ صرف میری بیٹی کے بیٹے نہیں ہیں، یہ میرے بھی بیٹے۔ اسلام مجھے اور تجھے یہ تعلیم دینے کے لیے آیا ہے، میرے حبیب علیہ السلام میری تیری یہ تربیت کرنے کے لیے آئے کہ صرف بیٹے کی اولاد ہی اپنی نہیں ہوتی، بیٹی کی اولاد بھی اپنی ہوتی۔ بیٹی کبھی کبھی تجھے گھر ملنے کے لیے آ جائے، تو اس کی اولاد سے اچھا سلوک نہیں کرتا، تجھے نہیں پتا تیری بیٹی تجھ سے کتنا پیار کرتی ہے، اور جب تو اس کی اولاد سے یہ سلوک کرتا ہے تو اس کے دل پہ کیا گزرتی۔ میرے حبیب علیہ السلام کیا فرماتے؟ اے اسامہ یہ میری بیٹی کے بھی بیٹے ہیں اور میرے بھی بیٹے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا لیا، دعا کی، اللہم انک تعلم انی احبہما، اے اللہ تو جانتا ہے اس دل میں ان بچوں کا بڑا پیار، فاحبہما، اے اللہ تیرا پیغمبر رات کی تاریکی میں تجھ سے دعا کرتا ہے، جس طرح میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار کر لے۔ اور آگی والی دعا میرے اور آپ کے لیے بشارت ہے، اللہ کی قسم۔ آپ نے فرمایا وَأَحِبَّا مَن يُحِبُّهُمَا، اے اللہ میرا جو امتی میرے ان بچوں سے پیار کرے تو ان سے بھی پیار فرما، اللہ تو ان سے بھی محبت کر۔ آپ نے یہ 3 بار دعا کی، اور پھر میں نے احادیث میں پڑھا ہے اللہ نے پھر کیسے دعا قبول کی۔ حذیفہ کہتے ہیں ماں مجھے ڈانٹنے لگی، گھر میں ہی رہتے ہو، نماز پڑھ کے آ جاتے ہو، اللہ کے پیغمبر کی خدمت کی ہے تجھے کتنا عرصہ ہو گیا، کتنے دن گزر گئے۔ حذیفہ کہتے ہیں ماں میری مجھے پکڑنے لگی، میں نے کہا ماں آج معاف کرو، چھوڑو، میں اللہ کے محبوب پیغمبر کے پاس جاتا ہوں، ان سے اپنے لیے آپ کے لیے بخشش کی دعا کرواتا، آج مجھے چھوڑو۔ سیدنا حذیفہ کہتے ہیں پھر میں مسجد میں آ گیا، مغرب کی اذان ہوئی، آپ کے پیچھے نماز پڑھی، آپ نے نماز کے بعد نوافل شروع کر دی۔ اب آپ نماز ختم کرتے، اب ختم، لیکن آپ آج نوافل پہ نوافل پڑھتے جا رہے، میں آپ کے انتظار میں بیٹھا رہا، حتیٰ کہ سیدنا بلال عشاء کی اذان کہنے آ گئے، اذان ہوئی، پھر عشاء کی نماز ہوئی، نماز سے فارغ ہو کے پھر آپ خوشی خوشی باہر نکلے، میں بھی آپ کے پیچھے نکلا، میرے قدموں کی آواز سنی، آپ نے کہا حذیفہ، جی اللہ کے حبیب حذیفہ قربان جائے۔ آپ نے فرمایا غفر اللہ لک ولی امیک، اللہ نے سچ کہا ہے کہ تم سارے اپنی مرضی سے بولتے ہو، لیکن میرا محبوب پیغمبر میری وحی سے بولتے ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ آپ نے فرمایا حذیفہ اللہ تجھے بھی معاف کرے، تیری ماں کو بھی معاف کرے، خیر ہے۔ اللہ کے حبیب یہی دعا کروانے کے لیے آیا تھا اور آپ کی خدمت کے لیے آیا تھا۔ اللہ کے حبیب اللہ آپ کو مسکراتا ہی رکھے، آج آپ بڑے خوش لگ رہے۔ کہا حذیفہ ادھر آؤ، آج آسمان سے وہ فرشتہ زمین پہ آیا ہے، لم ينزل الارض قط، آج سے پہلے اس نے اللہ کی زمین کو نہیں دیکھا، پہلی دفعہ زمین پہ آیا، اور زمین پہ آ کے
اس نے اللہ سے اجازت مانگی، اللہ مجھے اجازت دے زمین پہ جاؤں. کیوں؟ تیرے حبیب کا دیدار کرنا چاہتا ہوں اور ان کو سلام کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا مہمان جا رہے ہو تو پھر میرے حبیب کو بشارت دو کہ آج سے اللہ نے ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، آپ کے نواسوں کو اللہ نے جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا. اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے. جو حسن و حسین سے پیار کرتا ہے وہ اللہ سے پیار کرتا ہے، وہ اللہ کے محبوب پیغمبر سے پیار کرتا ہے. نبی علیہ السلام نے پیار کیا، اخیر کر دی. ایک دن آپ نے دونوں کو گود میں بٹھایا ہوا ہے، صحیح البخاری میں بوسے لے رہے اور آپ سونگ رہے. صحابی عرض کرنے لگا اللہ کے حبیب آپ سونگ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ ہما ریحانتا یا من الدنیا، یہ حسن و حسین دنیا میں سے میرے دو پھول ہیں، میں ان کو بوسہ لیتا ہوں، ان سے خوشبو محسوس کرتا ہوں. دیہاتی چند بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بولا اللہ کے حبیب آپ اتنا پیار کرتے ہیں بچوں سے، میرے تو اتنے بیٹے ہیں، میں نے تو کبھی کسی سے اتنا پیار نہیں کیا، کبھی کسی کا بوسہ ہی نہیں لیا، میرے تو 9 بیٹے. آپ نے فرمایا اوا املکو ان نزع اللہ من قبلک الرحمہ من قلبک الرحمہ، میں کیا کر سکتا ہوں اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت نکال لی. لیکن یاد رکھو انما یرحم اللہ علی عبادہ الرحماء، رحم کرنے والوں پہ ہی اللہ رحم کرتا ہے. جو نرمی کرتے ہیں، جو اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، اللہ ان سے پیار کرتا ہے، اللہ ان پہ رحمت کرتا ہے. جناب حسنین کریمین کی بڑی فضیلت اور بڑے عظیم واقعات، وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا. آخری 2 باتیں عرض کر کے بات ختم کرتے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے میں تھے، مدینہ میں کوئی عورت فوت ہو، جناب حسین بھی گئے ہوئے تھے. فآئی الحسین، سیدنا حسین تھک گئے، راستے میں بیٹھے، پیچھے سے جناب ابو ہریرہ آئے. فجعل ينفض التراب عن قدميه، حافظ ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں لکھا ہے، تاریخ الاسلام میں بھی ہے، سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی نے لکھا ہے. ابو ہریرہ نے اپنی چادر اتاری اور جناب حسین کے جسم سے گرد و غبار جھاڑنے لگا. ان قدمئی، پاؤں صاف کرنے لگا. جناب حسین کھڑے ہو گئے. ابو ہریرہ تم تو محدث ہو، تم تو لوگوں کو دین سکھاتے ہو، تمہاری تو بڑی شان ہے، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ جناب ابو ہریرہ رو پڑے، کہتے ہیں حسین لو یعلم الناس ما علموا لحملوک علی رکابہم، تیری شان جو میں جانتا ہوں یہ بعد میں مسلمان ہونے والے لوگ نہیں جانتے. اگر ان کو وہ پتا چل جائے جو تیرے بارے میں جانتا ہوں، اے حسین تجھے یہ زمین پہ چلنے نہ دیں، تجھے یہ اپنے کندھوں پہ اٹھائے پھر. لوگوں کو نہیں پتا تیری شان کا، تیری شان ہم جانتے ہیں جنہوں نے اللہ کے محبوب پیغمبر کا دیدار کیا کہ اللہ کے پیغمبر تجھ سے کتنا پیار کرتے تھے. جناب ابو ہریرہ بیان کرتے، ایک دفعہ عشاء کی نماز آپ پڑھا رہے تھے، پہلے سجدے میں گئے اور آپ نے ساری نہ اٹھایا، اتنا لمبا سجدہ. صحابہ پریشان ہو گئے کہ خیر ہو کہیں آپ اللہ کے پاس نہ چلے گئے. ایک صحابی کہتا ہے میں نے سر تھوڑا سا اٹھایا، کیا دیکھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اور حسن و حسین آپ کے اوپر سوار ہے. ان کی سواری کی وجہ سے میرے حبیب نے سجدے کو ہی لمبا کر دیا.
اتنا پیار آپ کرتے تھے. فرماتے کافی دیر کے بعد آپ نے سجدے سے سر اٹھایا, دوبارہ پھر سجدے میں گئے, وہ پھر سوار ہو گئے. ساری نماز ہی ایسے رہے. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں میرے دل میں جو آیا میں اٹھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے عرض کیا اللہ کے حبیب الا اذهب بهما الى امهما, ان بچوں کو میں ان کی ماں کے حوالے نہ کروں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ ابو ہریرہ کو میرے ان بچوں کی یہ ادا پسند نہیں آئی. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ پیچھے ہٹ جاؤ, اپنی جگہ پہ بیٹھ جاؤ. پھر آپ دیدہ ہو گئے, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور آپ نے فرمایا میرے صحابہ من احبنی فلیحب ہذین, جو مجھ سے پیار کرتا ہے وہ میرے ان بچوں سے بھی پیار کرے. مجھ سے پیار کرے اور میرے ان بچوں سے پیار نہ کرے, یہ کیسی محبت؟ اگر مجھ سے پیار کرتے ہو تو میرے ان بچوں سے بھی محبت کرو. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں فبرکت برکت, اندھیری رات تھی, جب حسنین کی محبت میں آپ روئے تو ہم نے کیا دیکھا, آسمان سے بجلی چمکی, پورا مدینہ روشن ہو گیا. آج تو بجلی چمکتی ہے فوراً بجھ جاتی ہے, لیکن سیدنا ابو ہریرہ کہتے بجھی نہیں, مدینہ روشن رہا. اور آپ نے اپنے بچوں کو کہا حسنین بیٹا میرے رب نے تمہارے لیے روشنی کر دی, الحقا بامکما, جاؤ اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں ان بچوں پہ قربان جاؤں. میں دیکھتا رہا جب تک یہ دونوں اپنے گھر میں داخل نہیں ہو گئے تھے, بجلی چمکتی ہی رہی تھی, مدینہ روشن ہی رہا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان اپنے بچوں سے بڑا پیار کرتے تھے. اگر کوئی باپ ہے تو اس کے لیے میرے حبیب علیہ السلام کی زندگی نمونہ ہے. اپنے بچوں سے ایسے پیار کرو جیسے اللہ کے محبوب پیغمبر پیار کرتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالی جن کے پاس یہ رونقیں ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے. اللہ ان بچوں کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. جن کی گودیں خالی ہیں اللہ اپنی رحمت سے ان کو مالا مال فرمائے, نیک اولاد سے نوازے. وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر